السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آپ اپنا ورک تو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں نا؟ سہدیو بیٹا، آپ کا کوشچن بعد میں لوں گی میں، یا تھوڑا سا لیکچر لے لینے دیجیے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال فل کنسنٹریٹ کیجیے اپنے لیکچر پہ۔ ہم لوگ بندوں کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ نماز تو کلمہ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا سب سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے نماز آتی ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد اور پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام جو ہے وہ ہے پیرنٹس رائٹ، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے رشتہ داروں کے حقوق بھی کر لیے تھے، ٹھیک ہے؟ بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ والدین کے حقوق کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم میں نے یہ گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس بھی بتائی تھی کہ آپ کی گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس کون کون سی ہیں، اور ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے طریقے سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے آپ نے اپنے ریلیشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے، یہ نہ صرف ریلیٹیوز کے ساتھ بلکہ آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ کے اپنے اور آپ کے پیرنٹس کے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the person who breaks the bond of kinship will not enter paradise، ٹھیک ہے؟ اب آج ہم پڑھیں گے اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کے بارے میں میں چاہوں گی کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ کوٹ کر دوں، تاکہ آپ کو اولاد کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ بوائز بھی جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور گرلز بھی، اولاد ایک جیسی ہیں، گرلز اینڈ بوائز، ڈاٹر اینڈ سن، بیٹی اور بیٹے میں کسی طرح کا کوئی بھی فرق نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ بیٹی ہے تو اس کی اہمیت کم ہے، بیٹا ہے تو اس کی زیادہ ہے، یا بیٹے کی کم یا بیٹی کی زیادہ۔ ماں باپ کے لیے اولاد برابر ہوتی ہے۔ بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، یا وہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طرح سے پروٹیکٹ کر سکیں، اور ہر جو فیسلٹی ہے نا وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، یہ یعنی کہ 13، 14، 15 سال کی عمر کی ہو گئیں یا 20 سال کی عمر کی ہو گئیں، انگشت شہادت، انگشت کہتے ہیں فنگر کو، انڈیکس فنگر جو ہے نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو آپ فنگر کھڑی کرتے ہیں نا، فنگر ریز کرتے ہیں، وہ آپ کی
इंडेक्स फिंगर अंगश्त शहादत होती है, और दरमियानी उंगली उसके साथ वाली जो लॉन्ग फिंगर होती है ना, फुल हैंड में से जो लॉन्ग फिंगर है ना वो वाली, दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं और वो उस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। ठीक है, और वो यानी कि जो आदमी जिसने परवरिश की अपनी 2 बेटियों की, ठीक है, एक बेटी की जिसकी हो वो परेशान मत हो कि भाई एक बेटी है तो अब इसका क्या हुक्म होगा। ये पैगम्बर पाक ने अहमियत के लिए कहा है कि 2 बेटियां, जिसने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की तो उस परवरिश की अच्छी, हर तरह से उसकी हर ज़रूरत पूरी की, उसको इखलाकियात अच्छे सिखाए, उसको मेल मिलाप अच्छा सिखाया, घरदारी अच्छी सिखाई, उसके बाद उसको उसने अपने आप को पाक दामन रखा और शादी हो गई उसकी। ठीक है, तो फिर जो है वो आदमी, उस आदमी उस घर वालों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए ताला ने फरमाया कि वो और मैं जन्नत में होंगे, इस तरह से दोनों उंगलियों को जोड़ कर फरमाया। ठीक है, कि औलाद की अगर इंसान परवरिश अच्छी कर लेता है तो दुनिया और आखिरत दोनों अच्छे हो जाते हैं उसके लिए, दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। आखिरत में जन्नत नसीब होती है। और आई थिंक सो आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा जो हाफिज़ कुरान होता है उसके पेरेंट्स को क़यामत के दिन पेरेंट्स को ताज पहनाया जाएगा। ठीक है, क्राउन उसके पेरेंट्स को जो है वो पहनाया जाएगा। फैसल थैंक यू। बेटा अगर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं तो फिर भी, और अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है फिर भी जो है मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगी। बेटा थोड़ी देर के लिए आप ये लेक्चर ले लीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी पूछना है कोई भी बात है तो बाद में आप लोग थोड़ी देर 10 मिनट्स होते हैं आप लोगों के लिए, उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस ले लूंगी। ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट इट। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम है मैं बाद में ले लूंगी आपसे। अभी अच्छा, आप लोगों ने बेटा अपनी वर्क बुक्स अपने सामने रखनी है, उम्मीद है कि आप लोगों ने रखी होंगी। ठीक है, और पेंसिल भी आपके पास होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके जो होमवर्क्स हैं वो आप लोगों के पास हो। आप लोग अपने होमवर्क जो है ना आप लोगों के चेक होते जा रहे हैं, आप अपने स्कूल से लेके चले जाइए और इन्हें बहुत संभाल के रखिएगा यहाँ तक कि आपके स्कूल खुल जाएं। ठीक है, इन्हें आपने बिल्कुल भी जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है आप लोगों ने इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बहुत केयरफुली रखना है। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औलाद के हकूक, द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इस्लाम ने जहाँ वालिदैन के हकूक रखे हैं वहाँ औलाद के हकूक का भी जिक्र किया है। ठीक है, कि अगर औलाद के लिए औलाद के कुछ फ़राइज़ हैं ना, तो जो वालिदैन हैं ना उनके भी कुछ फ़राइज़ हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ औलाद ही के लिए है कि वो प्यार करें और माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। फर्स्ट तो वालिदैन के जो है वो फ़राइज़ आते हैं, उसके बाद औलाद के आते हैं। ठीक है, और एक ये भी बात है कि अगर वालिदैन अपने फ़राइज़ अच्छे अदा कर लेंगे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर देंगे तो उनको उसका सिला भी वैसा ही मिल जाएगा। हकूक का भी जिक्र किया है और वालिदैन को इस बात का पाबंद किया है,
لازمی قرار دیا ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے. ٹھیک ہے، اپنے جو اولاد ہے، جو اپنے بیبیز ہیں، چلڈرن ہیں جو آپ کے انڈر ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ خیال جو ہے وہ کس طرح سے رکھنا ہے کہ ان کی مناسب پرورش کریں، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال کریں اچھے طریقے سے، ان کو بہت پیار سے رکھیں، ان کی ہر طرح کی ضرورت پوری کریں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، رہنے کی، ان کی جو ایموشنز ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ اچھے اسکولز میں جائیں اور مدرسے میں جائیں، قرآن پاک کی، احادیث مبارکہ کی، دین اور دنیا دونوں علوم وہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، ان کو فلی اکوپڈ کرنا ہے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اپنے ایٹیکیٹ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ اور مینر سے بھی، اور بکس سے بھی. جو آپ اسکول میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ، کہ آپ یہ سب کچھ حاصل کریں، اپنے دماغ میں ڈالیں، اپنی عادات کا حصہ بنائیں، اور پھر جب آپ باہر نکلیں پریکٹیکل لائف میں تو آپ ایک کامیاب انسان ہوں. ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں، خوش اخلاق ہوں، احساس کرنے والے ہوں، دوسروں کو نفع دینے والے ہوں. اور نفع دینے سے میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آیا ہے کہ پیغمبر پاک نے مانگا علم، علم نافع، نفع دینے والا علم ہے. میرے پاک پروردگار مجھے ایسا علم عطا کر جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ لگا لیں کہ یہ ٹیچرز ہی آپ اپنے لے لیں کہ جو ٹیچرز ہیں، اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو وہ نفع پہنچا رہے ہیں دوسروں کو. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ اپنے علم سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، علاج کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، جو جو اس کو باتوں کا پتہ ہے اس طریقے سے وہ عمل کرتا ہے تو اس کو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. گھر میں بیٹھ کے صرف بیٹھا ہی نہیں رہتا کہ بس گھر کے کام کر لیا تو فنش ہو گیا، نہیں، وہ دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ، ہمارے پیارے نبی تو آپ کو پتہ ہے ان کی پسندیدہ جو دعا ہے نا وہ ہے ربی زدنی علما، اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بچے پڑھتے ہیں وہ ذرا ہینڈ ریز کریں، ربی زدنی علما. وہ جو بچے بھی ربی زدنی علما دعا پڑھتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. سب کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے کیونکہ یہ دعا کومن ہے اور ہر بچے کو آنی چاہیے یہ دعا. شاباش، گڈ. اور آپ لوگ بیٹا رات کو سوتے ہوئے نا یہ دعا لازمی، ٹھیک ہے، ڈاؤن یور ہینڈز، گڈ، کیپ یور ہینڈز ڈاؤن، گڈ. اور آپ لوگ رات کو سوتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھا کریں، جب اسٹڈیز شروع کریں، سپارہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، دین یا دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، یہ دعا لازمی پڑھا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے پاک پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور دل میں یہ بھی خیال رکھا کریں کہ ایسا علم عطا کرنا جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، دوسرے ہم سے فائدہ لے سکیں. اور اس کے ارشاد نبوی ہیں، نیکسٹ میں ہے کہ ارشاد نبوی یعنی کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. ایمن علی یا ایمان علی، turn your video, turn off your video. Didn't you listen? ویڈیو آن مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کا اچھا نام رکھیں. کسی کا اچھا نام رکھنا بھی حق ہے، اس کا بچوں کا حق ہے کہ ان کا نام بھی اچھا رکھا جائے اور ان کی تربیت بھی اچھی کی جائے، ان کو آداب سکھائے جائیں، ایٹیکیٹس اور مینرز کے بارے میں بتایا جائے
سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا جائے، اپنے فرائض ادا کرنے والا بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے. ایسے بچے جو رسپانسیبل ہوں، اپنا ورک رسپانسبلٹی سے کریں، اپنے پیرنٹس کی بات کو رسپانسبلٹی سے اوبے کریں کہ اٹس مائی رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پیرنٹس بھی خوش، آپ کے ٹیچرز بھی خوش، اور جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں پریکٹیکل لائف میں تو آپ سے ملنے والے بھی خوش، کیونکہ آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پیرنٹس کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بھی آپ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اگر پیرنٹس وفات پا جاتے ہیں اور اولاد زندہ رہ جاتی ہیں، اور نیک اولاد جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے پیرنٹس کے پیچھے، پیرنٹس کے ڈیتھ ہو جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے نوافل پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو ریلیشنز ہیں ان کو زندہ رکھتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہے. اب بابا جانی کے جو ریلیشنز ہیں، مدر کے جو ریلیشنز ہیں، ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، وہ اچھی اولاد ہی کرتی ہے. اب نیکسٹ ہے اس کی کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اگر صحیح کی جائے تو ایسی اولاد نہ صرف بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی ہے بلکہ معاشرہ بھی اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتا ہے. صلاحیتوں کا مطلب ہوتا ہے خوبیوں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اخلاقی خوبیاں اور جو فنی خوبیاں ہیں، جو تعلیم و تربیت، تعلیم اس نے اسکول مدرسے سے حاصل کی ہے اور اپنے گھر سے جو حاصل کی ہے، وہ ساری جو مل کے خوبیاں بناتے ہیں نا، اس کو ایک روشن ستارہ بناتی ہیں. اس کی روشنی جو ہے وہ ان سب تک پڑتی ہے، استفادہ کرتا ہے، فائدہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، نیز آخرت میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. کا ذریعہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. اولاد آپ کی جو ہے اس کی اچھی تعلیم و تربیت آپ نے کر دی. اہل و عیال کہتے ہیں گھر والوں کو، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اولاد کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ ہونا چاہیے. عدل و مساوات یعنی انصاف کرنا چاہیے، ان کو برابر رکھنا چاہیے. جیسا کہ لیکچر کے شروع ہی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ڈاٹر اینڈ سن، نو ڈفرینس بٹوین بوتھ آف دیز. ٹھیک ہے نا، ان میں کسی طرح کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا ان دونوں میں سے نہیں ہے. ان دونوں میں سے کسی کے بھی حقوق زیادہ یا کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارا اسلام جب آیا ہے نا، اس وقت آپ لوگوں کو شاید ہو، اس وقت آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ اس وقت جو ہے ان کو جو بیٹیاں ہوتی تھی نا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، تو وہ اس کا رنگ کالا ہو جاتا تھا غصے سے. کہتے سرخ ہونا، سرخ ہونا نہیں، کالا ہو جاتا تھا اس کا رنگ. اتنا غصہ اس کو آتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ظالم تھے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے ظالم لوگ تھے کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے اور جا کے زمین کھود کے زندہ اس میں گاڑ آتے، زندہ دفن کر کے آ جاتے اس کو، کہ بیٹی سے اس قدر نفرت کی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے دونوں کو برابر قرار دیا. یہاں پر ہے، دیکھیے آپ نے لکھا نا، اولاد کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے درمیان برابری رکھنی چاہیے. اسلام نے کہا نہیں، ایکول ہیں. اب یہ بیٹی، اسی لیے بیٹی کے بارے میں زیادہ پیغمبر پاک نے زور دیا کہ بیٹے کو تو بہت زیادہ دی جاتی تھی اہمیت، لیکن بیٹی کو نہیں دی جاتی تھی. بیٹی کے لیے پھر اسی لیے صرف ایک نہیں کہا، دو بیٹیوں کا کہا کہ بھی دو بیٹیاں تمہاری ہیں تو تم جنت کے حقدار ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، آج کل تو بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، کسی بھی روپ میں عورت آپ کو مل جاتی ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اسلام نے دی ہے. اس وقت عورت کو کسی طرح کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. آپ اسلام سے پہلے عورت کی حالت آپ چاہے نیٹ پہ یا یوٹیوب پہ لکھ کے تو سرچ کر کے دیکھیے گا کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ اس قدر بری حالات میں عورت اس وقت رہتی تھی. لیکن پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے عورت کو اوپر اٹھایا.
ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے میاں بیوی کے حقوق میں بھی. اب یہ دیکھیے والدین ہیں، والدین میں صرف باپ کا حق نہیں کہا، ماں کا حق کہا ہے. اس وقت ماں کو بھی درجہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے اسلام نے کیا درجہ دیا ماں کو؟ اس کے پاؤں کے نیچے جنت دے دیا ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے. ماں کے سر پہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کیا ماں کا سر چوم لو گے، سر میں تیل لگا دو گے، سر دبا دو گے، نوالا کھلا دو گے تو جو ہے وہ آپ نے جنت مل جائے گی. نہیں جی، پاؤں کے پاؤں میں ہے. اس کی ہر وقت اس کے سامنے جھکے رہنے میں ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں گے تو آپ کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں ہم چلتے ہیں. یہ ٹاپک میں نے فنش کرنا ہے. بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر بچوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چلڈرن ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر پیرنٹس ان سے پیار کریں گے تو وہ ان کی بات بھی مانیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. بعض بچے سیکھ جاتے ہیں، بعض کو سکھانا پڑتا ہے کہ نہیں جی آپ نے بات ماننی ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنے تاکہ بچے ان کے نقش قدم پر چل سکیں. نیکی و پرہیزگاری، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو گناہ ہیں ان سے بچنا ہے. مسٹیکس ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ہمیں منع کیا، جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بد اخلاقی ہے، بے نمازی ہے، حقوق و فرائض میں اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ادائیگی میں کوتاہی ہے. ان چیزوں کا ہم کو سب کو پتہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس چیز سے ہم بچیں گے تو اولاد بھی ہماری انہی چیزوں سے بچے گی. دوسروں کی مدد ہم کریں گے تو بچے بھی دوسروں کی مدد کریں گے. دوسروں سے پیار ہم کریں گے تو بچے بھی دوسروں سے پیار کریں گے. اسی لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ خود زور دیں اپنے آپ کو، اپنا کردار اچھا کریں تو بچے بھی آپ کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں سے بیٹا میں کوشچنز آپ لوگوں کے لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں سے جو بھی کنفیوژن ہے، کسی نے بھی کوشچن کوئی کرنا ہے تو وہ کر لیجئے.